السلام علیکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی نے، جیسا کہ سب جانتے ہیں، پوری دنیا کے تجارتی نظام کو بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پالیسی نے خاص طور پر بھارت کے لیے کس طرح کے بڑے معاشی اور سیاسی چیلنجز پیدا کیے۔ تو سب سے اہم سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ پوری صورتحال بھارت کے لیے صرف ایک خطرہ تھی یا اس میں کہیں کوئی موقع بھی چھپا ہوا تھا؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس سب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ٹرمپ انتظامیہ کی تجارتی حکمت عملی میں وہ ایسی کیا بنیادی تبدیلی تھی جس نے اس پورے عالمی تنازع کو جنم دیا۔ دیکھیں، اس پالیسی کا جو بنیادی آئیڈیا تھا نا، وہ تھا باہمی ٹیرف۔ مطلب بالکل سادہ سا تھا۔ اگر کوئی ملک امریکی مصنوعات پر بھاری ٹیکس لگاتا ہے تو امریکہ بھی اس ملک کی چیزوں پر ٹھیک اتنا ہی ٹیکس لگا دے گا۔ اصل مقصد تجارتی توازن کو امریکہ کے حق میں لانا تھا۔ اچھا، اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کئی بڑے اقدامات کیے گئے۔ مثال کے طور پر چین اور بھارت جیسے ملکوں کے ساتھ تجارتی تنازعات شروع کیے گئے تاکہ امریکہ کا تجارتی خسارہ کم ہو۔ پھر اہم صنعتی سامان پر درآمدی ڈیوٹی بڑھا دی گئی، اور ہاں، اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ امریکی صنعت اور ملازمتوں کو واپس امریکہ لایا جائے۔ تو اب آتے ہیں سیدھا بھارت پر۔ دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی کے نتیجے میں بھارت کو براہ راست کون معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سچ پوچھیں تو یہ وہ وقت تھا جب بھارت نے خود کو دو پارٹوں کے بیچ پھنسا ہوا محسوس کیا۔ دیکھیں، دونوں ملکوں کے بیچ تجارت کا ہجوم کتنا زیادہ ہے۔ بھارت کی معیشت کا ایک بڑا حصہ امریکہ کو آئی ٹی خدمات، گارمنٹس اور ادویات برآمد کرنے پر منحصر ہے۔ وہیں دوسری طرف بھارت کی اپنی صنعتیں اسٹیل اور ایلومینیم جیسی چیزوں کے لیے امریکی درآمدات پر انحصار کرتی ہیں۔ تو یہ جو آپس کا انحصار ہے نا، یہی اس تجارتی تعلق کی گہرائی بتاتا ہے۔ لیکن اچانک اس پوری صورتحال میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ ہوا یہ کہ بھارت نے عالمی پابندیوں کے باوجود روس سے سستا تیل خریدنا شروع کر دیا۔ بس اس ایک قدم نے امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات میں آگ پر تیل کا کام کیا۔ اور اس کا جواب امریکہ نے کیسے دیا؟ انہوں نے بھارت پر سیدھا 25% کا اضافی ٹیرف لگا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جس نے بھارتی درآمدات کو راتوں رات مہنگا کر دیا اور معیشت پر زبردست دباؤ ڈال دیا۔ اور اس کے اثرات صرف ٹیرف تک نہیں رکے، یہ تو ایک ایسی لہر تھی جو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ H-1B ویزا پر پابندیوں سے بھارتی آئی ٹی ماہرین متاثر ہوئے۔ آئی ٹی خدمات کی برآمدات کو خطرہ لاحق ہو گیا، درآمدی لاگت آسمان سے باتیں کرنے لگی، اور اس غیر یقینی صورتحال میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی رک گئی۔ لیکن یہ کہانی صرف پیسوں کی نہیں تھی۔ اب اس معاملے کو ہم تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں اور اس کے جیو پولیٹیکل پہلو کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بھارت کو ایک بہت ہی پیچیدہ جیو پولیٹیکل دباؤ کا بھی سامنا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے چابہار بندرگاہ کا معاملہ۔ دیکھیں، بھارت نے وسطی ایشیا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایران کی اس بندرگاہ میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، لیکن جب امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائیں تو اس پورے منصوبے پر کام رک گیا۔ مطلب بھارت کی ساری سرمایہ کاری خطرے میں پڑ۔ پھر ایک اور مسئلہ تھا، بھارت کا برکس اتحاد میں شامل ہونا۔ امریکہ برکس کو اپنے عالمی مفادات کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھتا تھا، خاص طور پر جب اس پلیٹ فارم پر ڈی ڈالرائزیشن یعنی ڈالر کے متبادل کرنسی کی بات شروع ہوئی تو تناؤ اور بڑھ گیا۔ تو آخر امریکہ چاہتا کیا تھا؟ یہ اس بات سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی شدید خواہش تھی کہ بھارت اپنے ٹیرف کم کرے تاکہ امریکی مصنوعات کو اس بہت بڑی مارکیٹ تک رسائی مل سکے۔ اور یہ دباؤ صرف معاشی نہیں تھا، اس میں سیاسی حربے بھی شامل تھے۔ مثال کے طور پر بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے عوامی سطح پر اس کے حریف پاکستان کی تعریف کی گئی۔ بھارت نے جب فرانس سے رافیل جیٹس خریدے تو اس کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ ساری چیزیں سیاسی بیان بازی کے ذریعے بھارت کی مذاکراتی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ تو اتنے سارے چیلنجز کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بھارت کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تھا بھی یا نہیں؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ بھارت نے اس مشکل صورتحال کو ایک موقع میں بدلنے کی کوشش کیسے کی۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے بنیادی طور پر 3 اقدامات پر توجہ دی۔ پہلا قدم یورپ اور ایشیا میں نئی منڈیاں تلاش کرنا، دوسرا میک ان انڈیا پروگرام کے ذریعے اپنی مقامی صنعت کو مضبوط بنانا،
اور تیسرا، اپنے پہلے سے ہی مضبوط IT اور سروس سیکٹر کا فائدہ اٹھانا۔ اور ان سب قدموں کے پیچھے جو حتمی مقصد تھا وہ بالکل واضح تھا، کسی ایک ملک یا مارکیٹ پر انحصار کو کم کرنا اور اپنی معیشت کو اتنا لچکدار اور خود کفیل بنانا کہ وہ مستقبل میں اس طرح کے جھٹکوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکے۔ اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے، کیا کبھی کبھی باہر سے آنے والا دباؤ ہی کسی ملک کو اپنی اصل اندرونی طاقت کو پہچاننے اور اسے مزید مضبوط کرنے کا موقع دیتا ہے؟